بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 11 جون جمعرات۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس وحدہ لا شریک کم الحاکمین کے کروڑہ احسانات، اس مالک کریم نے ہمیں اپنی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب فرمایا۔ آج دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم اس کی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بلکہ کل ایک پچھلے رکوع کی آخری آیت رہ گئی تھی، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کریں گے اس کی تشریح اور تفصیل جس قدر ممکن ہو سکا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر ادا کیا کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ ہے تو آیت پاک پچھلے رکوع کی آخری، لیکن کل چونکہ اس کی تشریح کچھ ہے زیادہ، ہر آیت کا بہت زیادہ حق ہے۔ ذکر کرنا، قرآن شریف میں ذکر کی بے شمار اقسام بیان ہوئی ہیں، حدیث پاک میں بھی۔ قرآن شریف پڑھنا بھی ایک ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر کہلاتا ہے، دیگر نیک اعمال کو ذکر فرمایا گیا۔ بالخصوص اس میں اللہ کا ذکر کرنا، اس کے لیے بھی قرآن شریف میں مجھے ایک مقام تو ابھی یاد ہے، ایک سے زائد جگہ پہ ہے، اللہ کے اسم پاک کا ذکر کرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ، اور ذکر کر اپنے رب کے اسم پاک۔ معلوم ہوتا ہے جہاں نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن شریف پڑھنا ذکر ہے، دیگر نیک اعمال کو ذکر فرمایا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کو یاد کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اذکار میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یاد رکھو۔ افضل ذکر، افضل ترین ذکر، ساری دنیا کی کتابوں سے حدیث پاک افضل، پھر حدیث پاک سے بھی قرآن پاک افضل ہے، اور کلمہ شریف قرآن پاک سے بھی افضل اعلیٰ ہے، کیونکہ کلمہ شریف پڑھیں گے تو قرآن کے قریب آنے کی اجازت ملے گی۔ اس لیے جب نماز ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن میں ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نماز پڑھ لیں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا کیا کریں؟ ذکر کریں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بہت سارے اذکار موجود ہیں۔ بعض ہمارے بندے جیسے نماز پڑھتے ہیں فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، جس طرح کوئی گناہ نہیں ہو گیا، لگتا ہے کہ قرآن شریف نیچے گر گیا ہو، اگر بھی اس طرح مزاج بن جاتا ہے، استغفر اللہ کہنا کوئی نامناسبی غلط بات تو ہے نہیں، بڑا اچھا یہ انداز ہے، لیکن نماز کے فوری بعد یہ نہیں پڑھنا۔ نماز کے فوری بعد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور آپ کسی بھی کمپنی، کسی بھی عقیدے کے، کسی بھی فرقے کے 40-50 پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا جی اگلے 2 مہینوں میں مجھے بتانا ہے کہ تمام اذکار میں سے افضل ذکر کون سا، وہ کیا جواب آئے گا؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ کامن یعنی مشترک ہے 1.25 نبیوں میں، لا الہ الا اللہ مشترک ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ دلیل کے بغیر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ جب نماز پڑھیں یہ یاد رکھو، نماز کے بعد کم از کم 3، 5، 7 جتنا آپ کو آسانی ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارا کلمہ پڑھیں اکٹھا تو بھی بہت افضل ہے۔
یا یوں بھی پڑھ لیں تو ہم ایسے بھی ہمارے استاد پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیسری بار لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی محمد رسول اللہ، دونوں اگر کوئی اس طرح پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر بار پورا کلمہ پڑھے تو یہ بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اذکار کے مختلف انداز ہیں، قرآن پاک کا ذکر کا پڑھنا بھی ذکر ہے۔ تو میں نے آپ کو ابھی ایک سے زائد جگہ پہ آیا کہ اللہ کے اسم عالی شان کا ذکر کریں۔ اسم ذات کا ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ باوضو ہو کے آپ بیٹھے، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی موقع ملے تو بیٹھے، جو سو لا الہ الا اللہ، آپ کا آپ کی سانس اپنے دل کی طرف لیں تاکہ دل کو اس میں اللہ کے ذکر کا فیض نصیب ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ، اس طرح استاد فرماتے تھے حقا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جتنا آسانی سے پڑھ سکے۔ پھر اس کے آگے پھر دوبارہ حقا، یوں پڑھتے تھے حقا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس میں ذات کا ذکر ہے، اب اپنے دل کی طرف، چونکہ پورے جسم کا تھانے دار یہ دل ہے، یہ صدر ہے، سارے دل کا جسم کا کنٹرولر یہ ہے۔ جب آپ کو چیز دیکھیں، آنکھیں جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہے سگنل کدھر جا رہے ہوتے ہیں، دماغ فوراً ایک فائل تیار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ فائل فوراً تیار کر کے دل کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ دل۔ تو دل کو درست کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انسانی جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو بندہ صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو بندہ، فرمایا وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ یعنی آپ پڑھیں، چیز پڑی ہوئی، بچیاں پڑھ رہی تھی چلی گئی اٹھ کے، کوئی ایسی چوڑی پڑی ہوئی، ایسے پیسے پڑے ہوئے، کوئی چیز ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل کا تو اٹھا لو، نہ میں نہیں اٹھا، اٹھائیں گے تو رکھ دیں گے، کسی کا ہے وہ لے لے۔ تو اگر دل صحیح ہے، تو اگر دل صحیح نہیں کرتا پھر پتہ لگنا اٹھا لے، سمجھے نا؟ فیصلہ دل نے کرنا۔ تو اس دل کو، اس کی منجائی اور صفائی کے لیے قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چونکہ ذکر کی بات آئی، خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی پیسے بڑے ہو، کوٹھا بڑا ہو جائے، گاڑیاں ہو جائے، یہ دنیا کا جو مال مول ہے، کہتے اس سے دل مطمئن ہوتا ہے، خدا کی قسم نہیں مطمئن ہوتا، ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دل کا موجد کون ہے؟ اللہ، دل کو بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا اس کا اطمینان میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ، اللہ کا معنی کیا؟ خبردار، خبردار کا معنی چڑک نہیں ہے، خبردار کا معنی تنبیہ کرنا ہے، احساس، خبر والے ہو جاؤ، خبردار کیا مطلب؟ خبر والے ہو جاؤ، سمجھ لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ٹھیک ہو گئے؟ تو آپ اس طرح میں جو جس طرح بزرگ استاد سکھاتے تھے، جب اللہ کا، اس میں اللہ کا ذکر کریں تو پھر اگر کوئی ساتھی مل جائے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، بلکہ اس میں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اور حدیث نبوی کا میں نے آپ کو بتایا، کیا بتایا؟ کریں تشریح۔ اللہ کا فرمان تو قرآن پاک ہی نہیں، ہاں، تھوڑی سی تشریح زیادہ نہیں ہو رہی، نیڑے نیڑے لگ گئے آپ، ماشاء اللہ، یہ عزیزہ اللہ ان کو تندرستی دے۔ سنو، حدیث کا معنی بات، حدیث کا معنی کہ بات، قدس یعنی اللہ کی ذات، حدیث نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ کی باتیں تو قرآن شریف ہے، پھر حدیث کے درجے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات قرآن کے علاوہ بھی ہیں، وہ ارشاد، وہ حدیث قدسی جس کے راوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا فرمان جس کے راوی حضور کا کوئی صحابی یا صحابیہ، اس کو کہتے ہیں حدیث نبوی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حدیث قدسی، قرآن نہیں مگر ہے اللہ کا فرمان، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ فرمایا حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا تو جب مجھے تنہائی میں یاد کر، فرمایا میرے بندے میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، یعنی تو میرا تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو میں تجھے ذرا غور تو کروں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو میرا ذکر کر، میں تجھے تیرا ذکر، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ کام دو ٹگے کے معمولی بندے، کہاں ساری کائنات کا رب، اللہ کی تو بہت بلند شان ہے،
کسی امیر رشتہ دار کا ہی دیکھ لو، ہم ان کے گھر کئی مرتبہ جائیں تو وہ لالا ایک دفعہ ہی آ جاتے، بڑی بات ہے جی، یہ تو بڑے لوگ ہوئے نا۔ بڑا وہی ہوتا ہے جس کا پیٹ ذرا بڑا ہو، جس کا قد بڑا ہو، جس کے پاس پیسے بڑے ہوں۔ ہمارے نزدیک یہی لوگ بڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ بڑا ہو، جس کا ظرف بڑا ہو، جس کی نیکی اور پرہیزگاری بڑی ہو، چاہے اس کا کوٹھا کچا بھی ہو، وہ بڑا ہے۔ بہر صورت میں دنیا کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کبھی ایک دفعہ ہی آ جائیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ندی تو بڑی گل ہے، نہیں کہ باری بھی آ جانا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی یہ دنیا کا عام جو نظام چل رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ بڑے امیر غریبوں کو نہیں یاد کریں، یاد کریں بھی تو ذرا حقارت کے ساتھ۔ ساری کائنات کا رب فرماتا ہے میرے سے بڑی کوئی شے نہیں، چونکہ اللہ تو رب العالمین ہے۔ مگر اس کا قرآن میں فیصلہ ہے اگر تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے تنہائی میں یاد کر اے میرے بندے، میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، تو مجھے نیک لوگوں میں بیٹھ کے یاد کر، تو مجھے سر محفل یاد کر، میں فرشتوں کی نوریوں کی محفل بنا کے تجھے یاد کروں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو میری نہ شکری۔ شکر کے موضوع پر بارہا موقع ملتا رہتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت ہمیں بڑا آسرا دیتی ہے، لَإِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، اے بندگان خدا اگر میرے پہلے احسانات پر شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری کی تو ان عذابی شدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر کرنا، شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس مالک نے دیا اس کے احکامات مانو۔ زبانی شکر کے کئی پھر انداز ہیں، اس کی تشریح پڑھو بڑا مزہ آتا ہے۔ شکر باللسان، شکر باللسان عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو۔ زبانی طور پہ شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی، تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ یہ کیا شکر ہمارے اکثر شکر باللسان ہی کرتے ہیں، رج کی روٹی کھا دی، شکر ہے یا اللہ ہم جیسوں کو بھی دیتے ہیں، ساتھ ہی اذان ہوئی نا نماز نہیں پڑھی، کیا کہیں گے؟ شکر باللسان، ہمیں زبانی شکر، یعنی میں کہتا ہوں مجھے یہ بچی بہت اچھی لگتی ہے، یہ بچہ بہت پیارا، یہ میرے رشتہ دار بہت پیارا ہے، یہ میری بہن مجھے بہت پیاری لگتی، اس بھائی سے بہت پیار ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر دو، میں نہیں کروں گا۔ کیا کہے گا؟ منہ نہ گلا ہی کر دو، کی کہے گا؟ باتیں کرتے ہو ایویں منہ کہنے مینوں پیار آکھے تے لگدے نہیں کہ نعت خانی حضور کی نعت پڑھتے مدینے جاواں پھر نہ آواں تے قبر کٹے بندہ ہوئی، اس کی بوتیاں دیکھو حضور کی سنت کے خلاف۔ جس سے پیار ہے اس کا کہاں مانا جاتا ہے؟ کیا خیال؟ وگرنہ کیا کہیں گے؟ ہمیں زبانی گلا کردا ہے کہ مینوں فلانے نال پیار ہے، آکھے تے اودے لگدا نہیں۔ آپ کو میں 92 نیوز پہ میرا ٹیلی ویژن پہ پروگرام تھا تو وہاں ایک نعت خواں آیا، پورا چٹا بڑی، اسی وقت تو داڑھی کی مانجے کرا کے آئے، تو اس کو تیار ہوتے بھی کوئی 10 منٹ لگے ہوں گے بیچارے کو، کوئی کنجر بن کے آتے ہیں پورے ہی۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے ہماری محفلوں میں یا ہمارے ٹیلی ویژن کے اسٹیشنوں پر ایسے جو حضور کی سنت کے خلاف ہے، یعنی خلاف سے مراد ہے بے عملے، ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں سنت نو چھڈو انہاں دی آواز چنگی۔ کتنا کمزور انداز، اس کا مطلب سنت کا کوئی انداز نہیں۔ اب ایک لڑکی حضور کی نعت پڑھ رہی، اس کے بال آدھے کھلے، کیا خیال، کیا سمجھے گا؟ وہ ایک گویہ ہے، وہ گانے والی ہے، اس کا حضور کی نعت سے کوئی تعلق بنتا؟ چلو کم از کم اپنا دوپٹہ ہی پورا لے لیتی ہو، کیا خیال آپ کا؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی؟ تو جس سے آپ کو پیار ہے اس کا کہاں مانو؟ نہیں سمجھے میری بات؟ تو یہ شکر لسان، شکر زبانی شکر۔ ابا جی نال بڑا پیار، بچ گئے ادھر آؤ ذرا پیر دباؤ میرے، نہیں میں آنکھیں نہیں لگنا، مجھے پیار بڑا ہے۔ اچھا پتر یا پانی کا گلاس لا دو، ابا جی میں نے کہا نا، میں نے کہا نہیں ماننا، مجھے پیار بڑا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد اب بیٹھی جاؤ میری دوائی لا دو، ابا جی میں نے کہا تھا نا میں نے آنکھیں نہیں لگنا، کہا نہیں ماننا، مجھے پیار بڑا ہے۔ اور اس بابے کے پاس سوٹا ہوا نا سر پہ مارے گا نہیں، یہ جہا پیار لے جا پر آنکھیں لگتا نہیں، آخنے پیار، یہ کی آکھاں گے؟ زبانی گلاں کرنا، اس کو ذرا
ہمارے تہذیب کے لہجے میں لاؤ، شکر باللسان، زبانی طور پہ کہہ دیں گے بڑا جناب فلاں سے پیار ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ شکر بال، زبانی کہتا ہے شکر شکر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا کہا تو نہیں مانتا، کیا کہیں گے؟ شکر بال۔ جب ہم عام رشتہ داروں سے یہ چکر کرتے ہیں، باجی تیرے نال بڑا پیار ہے، تو میری بہن ہے ماں جمی، تو باجی کہتی ہے میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 2 لاکھ روپے دو، وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، کہتے ہیں باجی تینوں نہیں پتا لاک ڈاؤن ہے؟ اچھا لاک ڈاؤن ہے تو چٹالا کھاتے، کھانا نہیں کھاتے؟ اب بھی اس کے بینک میں 2.5 کروڑ پڑے، ماں جمی بہن کو اس کے ضرورت کے بھی پیسے نہیں دے گا، اونج کہے گا میں بہن نال بڑا پیار۔ یہ جو میری زبانی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر ان میں عمل نہیں ہے۔ آپ کہیں بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں، ہاں حیثیت ہے جب ان میں عملی رنگ بھی۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ زبانی کسی کسی بات کو کیا کہ شکر بل، شکر زبان سے شکر۔ دوسرا شکر ہے شکر بل فعل، شکر بل۔ اکثر میرے دوست مجھے کہتے ہیں آپ کی گفتگو میں یہ جو تدریسی انداز آتا ہے نا، پتہ نہیں ان کو کیوں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں لیکچر دیں۔ میں کہ لیکچر دینے میں پڑھانے میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی چیز کے دو نام ہے لالا جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ شکر بل، شکر کے سمجھ آ رہی؟ قدردانی، با میں نے ساتھ، فیل میں نے کرنا، یعنی میں کر کے بتاتا ہوں مجھے فلاں سے بڑی میری قدر ہے۔ بات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے نا، باقی تو مثال ہے، عملی طور پہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی قدر ہے، بڑی محبت ہے۔ میں جب تو پانی کا ٹائم ہوا تو میں ہم دونوں بائیں باہر سے، وہ میرا ساتھ بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میرا کوئی رشتے دار، میں پانی لیتا ہوں پہلے ان کو دیتا ہوں۔ یہ میں شکر بل فیل کا عملی طور پہ بتا رہا ہوں۔ پھر آپ تو پئیں، آپ بھی میرے ساتھ دھوپ میں تھے، میں کہ نہیں آپ پہلے پی لیں، میں نے ان کو اپنے دل سے، یہ شکر بل فیل۔ شکر کی بہت ساری اقسام، ایک قسم اور ہے شکر بل مال، شکر بل مال، مال کے ذریعے شکر کرنا، غریبوں میں مال تقسیم کرنا، شکر بالمال، شکر بالفعل، شکر باللسان۔ اللہ کرے ہم تینوں انداز میں شکر کریں، زبانی طور پہ بھی شکر کریں، عملی طور پہ بھی شکر کریں، خدا کا دیا مال خرچ کر کے بھی اپنے اللہ کا شکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے واشکروا لی، تم میرا کیا کرو؟ شکر کرو۔ تو دیکھو نا پھر اللہ کیا فرماتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اگر نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان عذابی لا شدید، میرا عذاب بڑا ڈاٹا ہے، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یا اللہ اگر کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ ہمارے گھروں میں رزق ضائع ہوتا ہے، ہمارے گھر کی پکی چیزیں پیشاب والی نالی میں چلی جاتی ہیں، نہ ایسا کیا۔ گھر میں شاپر تو آج کل اس طرح ہر گھر میں موبائل عام ہے، شاپر بھی عام ہے۔ گھر میں چاولوں کے دانے، کوئی چیزیں کھانے والی اگر کھا لی کسی نے بچ گئی تو کچھ شاپر میں ڈال کے گھر کے کسی مرد کو کہو یہ کسی دور جگہ پھینکو تاکہ کچھ پرندے کھا لیں، یہ ضائع نہ جائے۔ وقت سمجھ آ رہے؟ یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے کہ اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کیا جائے۔ جب آپ قدر کریں گے تو اللہ آپ کو وعدہ اس کا ہے، یہ کسی پاکستانی منسٹر کا وزیر کا وعدہ تھوڑا یہ کہ پورا نہ ہی ہو، اللہ کا تو وعدے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُوا، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ بہت تشریح اس کی مزید ہے، اسی پر آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، استعانت حاصل کرو، یعنی مدد لو، کس سے؟ بالصبر، کس سے؟ با میں نے ساتھ، صبر میں نے صبر، صبر ہوتا ہے کسی معاملات میں جو کچھ تم کر سکتے تھے کسی مشکل میں، آپ نے اس میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی والی حرکت ہے تو آپ نے نہیں کی۔ والصلاۃ، اور کس سے مدد لو؟ نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ، ان بے شک اللہ من اللہ، ماں میں نے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ سو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جی جی، صبر کا جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابروں کے لیے کیا فرمایا؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بھائی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے بچے کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، کوئی بڑا کہتا ہے میں ساتھ ہوں، وقت کا حاکم کہتا ہے میں ساتھ ہوں۔
ممکن ہے اینڈ ٹائم ہو تو وہ رشتہ دار کھس کے جائے، آپ کی مشکل میں ساتھ نہ دے۔ میں نے کہا نا میرے رب کے وعدے سچے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر کی تشریح بڑی وسیع ہے۔ کوئی صبر کا معنی، ہمارے صبر کے بہت سارے انداز۔ ایک صبر کا انداز یہ ہے، کوئی کسی کو کچھ کہے، کوئی کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے، تھوڑا بہت جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو گالیاں دینا شروع کریں، اس کو بد دعائیں دینا شروع کریں، گالیاں بد دعائیں، اس کو برا بھلا کہ جب تھک جائے نا۔ ہماری عورتوں کا اکثر یہ طریقہ ہے، ساڈا تے صبری ہے، وہ کرما لیے تو پرسوں دی لگی ہے، جنیاں تینوں گالاں آندیاں سن تو کٹ چھڑی، کولو بنا بنا کے تو انہوں بد دعا دے بیٹھی ہے، چھٹ چھڑے انہوں تو ان کی نال کیا ساڈا تے رج کے گالیاں دی، رج کے بد دعائیں دی، جو کہہ سکتے تھے کہا۔ اب اس پر بمب نہیں برسا سکتے تھے، یہ اس کے بس میں نہیں تھا، تو پھر میں کیا کہا بعد میں؟ ساڈا تے صبر ہی ہے، صبر ہی پہنا تینوں۔ واہ واہ واہ، یہ صبر ہے؟ کیسا صبر ہے؟ دوسرا صبر کا ایک جاہلانہ انداز اور ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے کسی عزیزہ کے چلو بخار لا لیں، کمر میں درد ہے، کندھے کو درد ہے، بچہ بیمار ہے، تو بیٹی صبر کرو، میں قرآن شریف پڑھا، کیا کرے؟ صبر کرے، صبر کرے، سو جا میرا پتر۔ یہ صبر ہے؟ اس کے لیے دعائی لانا صبر کے خلاف تھا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا صبر کے خلاف تھا۔ آپ دور ہیں، اپنے والدین کو کال کرنا میرا بچہ ٹھیک نہیں، یہ صبر کے خلاف ہے؟ حد شرع میں رہ کے مشکل سے نکلنے کی کوشش کرنا صبر کے خلاف ہے؟ حد شرع میں رہنا، دعائی کی کوشش کرنے میں دعائی لانا بے صبری کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی ذات اطہر پر حضور کے ایک نور نظر کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم ان کا نام مبارک تھا، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور پاک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیا وہ منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ اصحاب پاک نے عرض کیا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے آپ کو رونے سے تو منع نہیں کیا، آنسو سے رونا رحمت ہے، مگر زبان اور ہاتھ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہائے ان کی بنے گا، اس طرح عورتیں بازو لہراتی، کوئی بال کھینچتے ہیں، کوئی سینہ کو بھی کرتے ہیں، کوئی اپنی رانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، اور بےہودہ کلمات کہتے ہیں، ہائے کی حیف ہو گیا، ہائے یہ کیا بنے گا کسی کی جوان بیٹی بیٹا مر جائے، سفر اللہ۔ تو میں نے دیکھا ایک بہو فوت ہوئی ایک عورت کی، تو اس کے بچے کو 6 ماہ کے بچے کو اس طرح پکڑ کے رانی انو کون سانبھے گا، آئے کہ ظلم ہو گیا۔ ہم نے کہا اس عورت کو روکو، یہ کافر ہو گئی۔ آپ سمجھے اتنے میں کافر ہو جاتا ہے؟ جی۔ اس نے کیا کہا؟ حیف ہو گیا، کیا کہا؟ ظلم ہو گیا۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ کیا بے انصافی ہوگی؟ تو فیصلہ کدھر؟ کسی کی ڈیتھ کا فیصلہ کسی تھانے یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے نہیں آتا، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے فیصلہ کدھر سے آتا؟ اللہ کی طرف۔ کیا اعلان ہوتا ہے مسجد سے؟ ہمارا جاہل معاشرہ سے ہی کیا اعلان کریں حضرات؟ ایک اعلان سنو، فلاں بندہ قضاء الہی سے، کیا کہتے ہیں؟ یا حکم الہی سے، قضاء میں نے حکم ہی ہے نا، اللہ کی قضاء آ گئی۔ اب بھی کیا یہ تو نہیں کہتے فلاں بندہ کوٹھے تو ڈگ کے مر گئے، اس کے مرنے کا کوئی سبب بھی ہو، چھت سے گر سکتا ہے، گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے، کہتے کیا ہے؟ قضاء الہی سے، جی اللہ کے حکم سے فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں حضرت علی اصغر پاک شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے واویلا نہیں کیا، صبر کیا، سینہ کو بھی نہیں، صبر کیا۔ لکھا ہے وہاں خوبصورت ایک شعر، چھوٹی قبر کڈ آپ حضرت علی اصغر نو، ہماری پنجابی زبان میں دائم کا شعر ہے غالباً یہ، چھوٹی قبر کڈ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا، آکھیا لیو سونیا تیویں رضا تیری، لیو مالکا جیویں رضا تیری، دامن چاڑ حسین بکھا دیتا۔ یعنی بے صبری کے کلمات نہیں کہے، اپنے اللہ کی ذات کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ قرآن شریف میں ابھی اس کے آگے چل کے آئے گا، جب کو مشکل ہے کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب نیک لوگوں پر ایماندار کو مصیبت ہے، قالو کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے، وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرح ہم جانے یا لٹائے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ مشکل میں ہاتھ پاؤں نہ مارے، یہ صبر ہے۔
مشکل میں، پریشانی میں اس سے نکلنے کے لیے چارہ نہ کرنا صبر، یہ جاہلانہ صبر۔ آپ مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کی حد میں رہ کر جو کر سکتے کوشش کرو۔ آپ کا کوئی بچہ گر گیا ہے، چھت میں آپ ہیں، کوئی بجلی سے لگ گیا، کوئی کنویں میں گر گیا، او لوگو آؤ، او اے بندگان خدا، او رب دے بندے فلاں بندے نال انج ہو گیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کریں۔ لیکن اس دوران آپ اگر خاتون ہے تو سر سے کپڑا نہ اترے، مرد ہے تو کوئی بےہودہ بات نہ نکلے۔ مشکل سے نکلنے کے لیے شریعت اسلامیہ کی حد میں رہ کر کوشش کرنا بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری کی اور بات ہے، کپڑے پھاڑنا، سینہ کو بھی کرنا، بےہودہ کلمات بولنا، یہ بے صبری ہے۔ فرمائیے نہ کرنا۔ اگر صبر کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ۔ ان اللہ، قرآن میں صبر کا بہت بار ذکر ہے۔ ایک جگہ آیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک کے کلمات ہیں، یعنی صبر کے بارے میں بہت زیادہ اس پہ اجر و جزا کا میری آیت میری دل میں ہے، زبان پہ نہیں آ رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے صابرین، صابروں کا کہ بڑا بڑا مقام ہے صابرین کا، اس طرح کا شعر جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہے اور ابھی میرے پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے یاد آ بھی جائے وہ آیت۔ تو اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ اللہ اس کے ساتھ۔ ویسے تو قرآن کی اس جگہ پڑھنا برکت ہے، میں نے منع نہیں کرتا، میری زبان پہ حرف نہیں آ سکا تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کہیں آپ قرآن پڑھیں دوسری جگہ تھے کہ ہمیں بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، اسی کو پڑھے، اس سے بڑا کوئی انعام ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی انعام اس سے بڑا چاہیے نہیں۔ قرآن شریف میں میں نے کہ صابروں کے بارے میں بہت کچھ آیا جی۔ کہیں آیا اللہ پاک صابروں کے ساتھ ہے، کہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو صابر ہے ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بے شمار۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو گے، اب صبر کی تشریح آپ کی کچھ سمجھ میں آ گئی۔ حد شرع میں رہ کر اپنی مشکل سے نکلنے کا چارہ کرنا بے صبری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلے موضوع دوسرا ہے، تو یہ موضوع جو پیچھے چل رہا ہے اگلی آیت میں شہداء کے بارے میں بیان ہے، اس کے آگے پھر صبر کا بیان۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ شہداء والی آیت کل اگر لیں، اگلی آیتوں کو بھی چلو اس کے ساتھ لیں گے لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آزمائشوں کی پیپر جو آزمائش کے پڑھتے ہیں ان کے سبجیکٹ یا مضامین کتنے؟ 5۔ میں پچھلی میں یقتل والی شہداء والی آیت کو کل کے لیے رکھا ہے، آگے ذرا چونکہ صبر کا موضوع آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، آپ ہمیں مجھے کہیں گے ہمارے پیپروں کے کیا کیا مضامین، کیا کیا عنوان ہوں گے۔ میں کہوں گا ایک دن ہوگا لفظوں کی ادائیگی کے بارے میں، ایک دن ہوگا حروف کی روانی کے بارے میں، ایک دن ہوگا تشریح تفصیل کے بارے میں، ایک دن مزید، یعنی میں اپنے اس موضوع کے اندر رہ کے مختلف اس کے میں حصے بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں صبر کرو، پھر فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، اللہ تم سے تمہاری آزمائش لیں گے۔ تو اس میں کتنی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی؟ 5۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائشوں میں آنے والی ایک چیز کیا ہے؟ خوف۔ والجوع، جو کسے کہتے ہیں؟ بھوک کو۔ ونقص من الاموال، اور مالوں میں نقص، والانفس، اور جانوں میں کمی، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو، والثمرات، پھلوں میں کمی، وبشر الصابرین، خوشخبری سناؤ کنہیں؟ سب۔ یہ پاک رب کے کرم پہ صدقے جائیے، قربان جائیے میرے اللہ کی عظمتوں پر۔ بتا دیا کہ یہ پیپر آنے والے۔ کبھی آپ نے دیکھا نا کئی بندوں کو، اچھے خاصے بندے، ہمارے ایک دوست ہیں رانا صاحب، بڑے دانا، بڑے سمجھدار، بڑے زیرک آدمی، تو مطلب کئی لوگوں کے میں سے بھی زیادہ وہ دلیر ہے، کہتے ہیں کچھ عرصے سے نا انجانے سے خوف میں مبتلا ہوں، ڈر سا لگتا رہتا۔ یہ بالکل ہوتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ڈرتے،
خوف سے مبتلا. اللہ فرماتا ہے یہ بھی آزمائش کی ایک والجوع بھوک بھوک بسوا یعنی غربت تنگ دستی نقص من الاموال مالوں میں نقص والانفس اور جانوں میں کمی والثمرات اور پھلوں میں کمی. پھلوں سے مراد ظاہری پھل بھی ہے اور اولاد بھی ہے جس کو بچے بھی انسان کا پھل ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری سناؤ ان کو جنہوں نے اس پر صبر کیا. آگے اللہ تعالیٰ کو جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ دونوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ جو لوگ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے. یعنی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگرچہ اس میں ہمارا شامت اعمال بھی ہوتا ہے ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. ہم جب امیر ہوتے ہیں غریبوں کو طنز کرتے ہیں تو پھر کبھی مشکل وقت آ سکتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نیک لوگوں کی شان یہ ہے جب ان پر مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں ہم بھی رب کے ہم اسی کی طرف جانے والے. یہ اب عام بندہ کہتے ہیں یہ آیتیں پڑھ جب کوئی فوت ہو جائے. حالانکہ حضور کی حدیث ہے کوئی بھی پریشانی ہے کیا پڑھو انا للہ ہے. یہاں تک فرمایا تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی کیا پڑھو پہلے لائٹ بند ہو جائے اچانک خوف میں مبتلا ہو تو کیا پڑھو انا للہ ہے و انا الیہ. اس کا بڑا فائدہ ہے. میں نے ایک تشریح میں پڑھی تھی ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی جو حضور کی زوجیت کا جن کو شرف حاصل ہوا تھا اور وہ یعنی ام المومنین مومنات میں وہ مومنوں کی ماؤں میں ان کو رتبہ مل گیا. کہتے ہیں میرا شوہر فوت ہو گیا تھا. میرا شوہر علاقے کا بڑا دانا بڑا لائق بندہ فوت ہو گیا تو چونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے کلمہ پڑھ چکے تھے. مجھے مسلمان خواتین نے کہا کہ آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون دعا کریے اللہ صبر دے اجر دے اور اس پر مجھے بہتر بدلہ دے. کہتے ہیں میں اس نیک حکم کو پڑھتی رہی دعا مانگتی رہی سوچتی تھی کہ بہتر بدلہ میرا شوہر تو بڑا نامی گرامی بندہ تھا اس جیسا یہاں کون ہونا. کہتی میں نے صبر بھی کیا دعا بھی مانگی آگے چل کے ایسے اسباب بنے کہ میرا نکاح جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. میں نے کہا یا اللہ یقیناً تو کسی کو خالی لٹاتا نہیں ہے. تو اس لیے انا للہ انا الیہ راجعون آپ کسی بھی مشکل پہ پڑھیں آپ کسی بیمار پہ پڑھیں تو وہ کیا کہے گا مجھے مارنے لگے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیری موت ہی ہو. انا للہ ایک دعا ہے کسی بھی مشکل پر پڑھنی چاہیے. اگلی آیت پڑھتے ہیں آخری آیت بنا کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. وہی لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرح طرح کی نوازیں ہوتی ہیں اور رحمتیں واولئک هم المہتدون یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں. کون سے لوگ جن کا پیچھے بیان ہوا ہے صبر کرنے والے مشکلات میں صبر کرنے والے. تو ہم اب ناظرہ پڑھنے سے پہلے آپ سے اگر پوچھوں تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ صبر کا مفہوم ذرا کوئی بیان کریں تھوڑا سا. صبر کا مفہوم کیا ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی مشکل پہ ہاتھ آ جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ حد اللہ کی حد میں. اگر کسی خاتون نے کسی مشکل پر نکلنا ہے کوئی مرد نہیں ہے اچھا پردہ کرے اور پوری عزت آبرو کے ساتھ وہ گھر کی دہلیز پار کرے اللہ کی حد قائم رکھے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. واویلا کرنا جائز نہیں. تو اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. تو دوسرا آپ بتا دیں کہ آزمائش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی صورتیں ہیں 5. ذرا اوپر دیکھتے جائیں. پہلی صورت ہے خوف دوسری بھوک تیسری جانوں کی مالوں کی کمی چوتھی جانوں کی کمی پانچویں پھلوں کی کمی. تو خوشخبری یعنی 100% نمبر کون لے گا جو ان سب مشکلوں پر. تو اب پھر بتاتا ہوں کسی مشکل کے وقت آپ اپنی ہاتھ پاؤں مارے ڈوبتے جانے والا ہاتھ پاؤں مارے تو یہ بے صبری نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم کے پاس ایک بچی پڑھتی تھی اس کا رنگ بہت زرد پیلا تھا کمزور کمزور لگتی. تو اس کے والدین آئے یہ 2-4 واقعات کہنے لگے اس طرح کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا جو دیکھتا ہے. ظاہر ہے ہماری بچیاں جب مردہ لگے گی تو کون ان کو اپنے گھر کی کوئی بہو بیٹی بنانے کی کوشش کرے گا. تو استاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو چارہ کرے نا
تو اس کا باپ کہنے لگا جیسے کہ صبر ہی کر گیا. آپ نے فرمایا کیا صبر ہے تیرا, چارہ کرو اس بچی کی خوراک اچھی کرو, اس کو پتہ کراؤ اس کے کوئی جگر میں مسئلہ تو نہیں ہے. تو بچی کہنے لگی نہیں استاد محترم میں ٹھیک ہوں, بس میں تھوڑی سی نا مجھے کچھ ایسی عادت ہے ایک دو, اس کی وجہ سے میری صحت ایسی. وہ ہماری پنجابی میں ایک اکثر محاورہ بولا جاتا ہے, میں نہیں بولتا. کہنے لگی استاد فرمان لگے اگر بتانے والی بات ہے بیٹے تو بتا دو, پردے والی ہے تو نہ بتاؤ. کہنے لگی بتانے والی ہے. استغفر اللہ, یہ اکثر عورتوں کو عادت ہوتی. کہتی ہے میں نے یہ جو گاچنی نہیں ہوتی گاچی, یہ جو ہمارے تختیوں کو لگاتے تھے, آپ نے نہ تختی دیکھی نہ گاچی, کہتی میں وہ بھون کے کھاتی رہتی. استغفر. عورتوں کو مٹی کھانے کی میں نے سنا عادت, بہت بری عادت, ستیہ ناس ہو جاتا ہے, ان کا جگر تباہ ہو جاتا ہے. استاد فرمان لگے تجھے پتہ بھی ہے بیٹے اس طرح کیوں کرتی ہو, تو آؤ اگر مجھے اپنا باپ روحانی سمجھتی ہو تو میری بیٹی توبہ کرو, اب یہ چھوڑ دو. استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بیٹھ کے, اس کا ایک کزن تھا اس کو حکیم کے پاس بھیجا کہ بچے کو اس طرح کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا بھائی دوائی دیتا ہوں, اس سے اس کو بہانے لگیں گے. یہ بے صبری ہو رہی ہے کہ علاج ہو رہا ہے. تو بے صبری علاج کرانا صبر کے خلاف ہے. اس کے لیے دوائی لے کے فرمایا میرا بیٹا میں آپ کا روحانی باپ ہوں, خدا کا خوف کر کے میری بات ماننا, یہ دوائی آپ نے کھانی. انہوں نے کہا جی پہلے میٹھے چاول کھائیں یا کوئی میٹھی چیز اس کے بعد یہ کھائیں, یہ دوائی کھائیں. انہوں نے جناب اس طرح کر کے دوائی کھائی, 2-3 دن ہفتہ اس کو ذرا موشن لگے, زیادہ کمزور ہوا. ساسا فرمایا یوں کیا کرو, اس کی خوراک اس کو بتائی, ناشتہ دہی سے وغیرہ وغیرہ. روحانی طور پہ کیا بتایا, لمبے سجدے کیا کرو, لمبے رکوع اور لمبے سجدے جتنا کر سکو. یقین جانیے 2-3 ماہ کے اندر وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچی. اس نے بے صبری کی اس لیے ٹھیک ہوئی نہیں, اس نے کوشش کی, رہنما اچھے مل گئے تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دی. تو بے صبری وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حد کو پامال کیا جائے, حد شرع میں رہ کے مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا, یہ بے صبری نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس انفس والثمرات, ادھر دیکھیے والثمرات, والثمرات وبشر الصابرین, بعض بش شین درشی کیا بنا, رازیر صارت صاد کھڑی زبر صا کیا بنا, وبشر الصا بازر بھی, وبشر الصابی رازر یری نون زبرنا کیا بنا, وبشر الصابرین. آگے لام کا اشارہ تو ہے لیکن گول دائرہ آیت کا نمبر بتاتا ہے کہ یہاں آیت کی علامت ہے, وقف کر سکتے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ. ہم کیا پڑھتے ہیں انا للہ, کیا پڑھتے ہیں, کٹے بندہ ایسے بندوں کو جو قرآن غلط پڑھتے. ایک ہوتا ہے مارنا, ایک ہوتا ہے کٹنا, اس میں کوئی فرق ہے تھوڑا سا, طریقہ بات ایک ہی, صرف لہجے میں فرق. ٹھیک ہے جی. کوٹا لگائے جو لوگ قرآن پر محنت نہیں کرتے, کرنی چاہیے نا, باقی باتیں تو ہم ساری اچھی اچھی سیکھیں. کیا لفظ ہے, قالو, انا للہ لفظ ہے, انا کیا لفظ ہے, اکثر دعائیں نہیں پڑھتے, اللہم سبحانک اللہم و بحمدک, کل پر جو کھڑی زبر ہے اس کا خیال کون کرے گا, سبحانک اللہم و بحمدک. اس طرح کیا لفظ ہے یہ, انا نون زبر الف نا, الف زین نون, ان نون زبر الف نا, کیا بنا انا, کیا بنا. اب انا للہ کو پڑھے نا, اس کو خوب کھینچو کہ صحیح پڑھو قرآن شریف, انا للہ و انا الیہ راجعون.
پھر پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی پریشانی خبر سنو تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون را کر جو راجم جی راجی ان پیش فاول زبرنا راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. هم المہتدون. پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ تیرا شکر، خدایا تیرے کروڑ احسانات، تیری توفیق سے گناہگاروں کو قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا، قبول ہو جائے. اگر کوئی زیر زبر کی غلطی ہوئی، بہت احتیاط سے قرآن کے لفظوں کو پڑھتے، ترجمہ تشریح کرتے ہوئے محتاط رہتے ہیں. پھر بھی انسان ہے، ڈر رہتا ہے کہیں کوئی جملہ، کوئی فکرہ، کوئی حرف اگر صحیح نہیں پڑھا گیا تو اس کی معافی ملے. اس پر جو ثواب عطا ہوا نبی علیہ السلام کے توسل پاک سے، کائنات کے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما. انبیاء، صلحاء، شہداء کے رتبے بلند فرما. بالخصوص ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. ہمارے والدین تیری جنت کے وارث بنے. ہماری اولادوں پر کرم فرما. جہان کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ کرم فرما، فضل فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.